صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ شروع ہی میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائے۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھائی کا ارادہ کیا کیا گیا ہے، یعنی تمہارے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کا اتباع کرو، تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے۔ یعنی صحابی نے خواب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے عرض کیا کہ میں نے تو یہ خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ جس کا نام محمد ہے یہ اللہ کے نبی ہے، تم اس کا اتباع کرو، تمہارے خواب کی یہی تعبیر ہے، تم ان کا اتباع ضرور کرو اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا، اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرماتے تھے، یہ ایک جگہ تھی جہاں پہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد یعنی کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی پوجا کرتا ہے، یعنی نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت خالد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے، اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے اس کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا، اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس نے اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر ٹوٹ گیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا کہ اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی روزی ضرور دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال رکھتے تھے اور یہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو احیہ کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جاڑا اور اس کے ہاتھ میں ایک کمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ کمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔
پھر کہنے لگا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خداوندوں میں اور ان کے آباء و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اس پر ان کے والد ابو احیہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دی اور کہا اوے کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے اور میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال فرماتے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گرد نوحہ میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن عاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی کبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعا مانگی اے اللہ اس بیماری سے شفا نہ دے، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا تو یہ خالد جو ہے یہ حضرت خالد بن ولید نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی ہے حضرت خالد بن سعید۔ واقعے کے دوران میں نے صرف حضرت خالد ہی کا نام لیا تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ہے، تو یہ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس پر کہ وہ ایمان لیا ہے تو ان کے والد صاحب کو پتہ چلا تو والد صاحب نے جو وہ ان کے پیچھے غلام بھیجے، بھائیوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لائیں۔ جب لایا گیا تو ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، سنایا، اور پھر ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا جس سے ان کو مار کے حتیٰ کہ وہ کوڑا بھی ان کے سر کے اوپر ٹوٹ گیا۔ دوسری جگہ آتے کہ بھائی کمچی تھی، یہ بھی ایک مارنے کی چیز ہے کہ بھائی اسے ان کو اس قدر مارے کہ وہ کمچی بھی ٹوٹ گئی۔ تو یہ مختلف روایت ہے جو نقل کیے گئے ہیں، اور یہ ان کی قربانیاں تھی کہ بھائی والد صاحب نے کہا کہ بھائی میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا، لیکن ایسا کامل یقین تھا ان کا اللہ کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم بند بھی کر دو گے تو اللہ مجھے اتنی روزی ضرور دے گا کہ جس سے میرا گزارا ہو جائے گا، اور آخری حد تک ڈٹے رہے اور اپنے اسلام سے نہ پھرے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مشقتیں تکلیفیں آ جاتی ہے تو معاذ اللہ الٹا اللہ ہی سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، یا مجھے ہی میری ذمے میں جن تکلیفیں مشقتیں لکھی تھیں۔ تو یہ فرمایا کہ جن کے اوپر دنیا میں مشقتیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، وہی لوگ اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان سے جو ہوئے خطائیں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان سے معاف کرا لیتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں تکلیفیں دے دے کے، اور آخرت میں پھر ان سے کوئی حساب نہیں ہوتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑے عالی شان جنات کے جو ہے نا درجات بناتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو دنیا میں بڑی تکلیفیں دی تھی تو اب اس کے لیے آخرت میں مزے ہی مزے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے کہ واقعے کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، پورا ذہن میں نہیں ہے، کہ ایک یہودی تھا تو اس کا جی چاہا کہ بھئی میں جو ہے نا آج مچھلی کھا لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ بھئی اس کے لیے جو ہے نا اس کے تالاب میں مچھلیاں تھی ہی نہیں، تو دوسری جگہ سے مچھلیاں لے کے لائے گئی اور اس کے تالاب میں جو ہے نا پہنچا دی گئی، تو اس نے پکائی کھائی اور وہ مر گیا۔ دوسری طرف جو ہے نا اللہ کے ایک نیک بندے تھے تو ان کو بھی جو ہے نا سکرات الموت ہوا، مرنے لگے، تو ان کو پانی پینے کی طلب ہوئی،
تو سامنے تھا مٹکا، اب اس کے اندر پانی تھی۔ اب وہ جیسے پانی پینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ کوا آیا اور مٹکا گرا دیا اور وہ پانی سارا گر گیا۔ تو وہ اللہ والے جو تھے وہ پیاسے ہی دنیا سے چل بسے۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ جو آپ کے گنہگار تھا آپ نے اس کی تو خواہش کو پورا کر دیا، اور جو آپ کا نیک بندہ تھا آپ نے اس کو بغیر خواہش کے ایسی یعنی پیاسے ہی مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ یہ جو میرا گنہگار تھا اس نے ایک نیکی کا کام کیا تھا، تو اگر یہ اس کو میں نیکی کا بدلہ دنیا میں نہ دیتا تو مجھے آخرت میں دینا پڑ جاتا، یعنی مجھے آخرت میں دینا ہوتا، چونکہ اللہ تو فرماتے نا کہ بھئی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کرو گے تو اجر پاؤ گے، اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو اس کے بھی جو ہے نا سزا پاؤ گے۔ تو اس نے ایک نیکی کا کام کیا تھا تو میرے ذمے اس کا جو ہے نا یہ ادا کرنا تھا۔ تو اس نے جب خواہش کی تو مچھلی اس کے پاس نہیں تھی اس کی تالاب میں، تو اس لیے میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ تاکہ اس کی نیکی کا بدلہ میں اس کو دنیا ہی میں دے دوں، اور مرنے کے بعد یہ جیسی میرے پاس آئے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور دوسرا جو اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ تھا، تو اس سے دنیا میں ایک خطا ہو گئی تھی، ایک گناہ ہو گیا تھا جو شاید وہ بھول گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو سب چیزیں علم میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے سے کہ میرا جی نہیں چاہا کہ میں اس اپنے بندے کو اپنے پاس اس حالت میں بلاؤں کہ اس کے ذمے کوئی قرض باقی ہو، یعنی کوئی گناہ باقی ہو، تو اس لیے میں نے اس کو پانی نہ پینے دیا، میں نے اس کو تکلیف دی تاکہ اس کے بدلے میں اس کی گناہ کو معاف کر دوں، اور جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو عالی شان جنت عطا فرماؤں گا۔ تو دنیا میں جو نیک لوگوں کے اوپر، دیندار لوگوں کے اوپر، نمازی لوگوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی میرا بندہ اور بھی میرے قریب آ جائے۔ اس سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا دار لوگ ہیں، جب وہ کسی دیندار کو کسی اس میں غربت میں یا کسی پریشانی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو وہ اس کے طرف جو ہے نا ایک گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ یہ ہمارے سامنے دیندار بن کے گھوم رہا ہے اور پیٹھ پیچھے جو ہے یہ گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو پکڑوا رہے ہیں، اس کی پکڑ کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ حالات لائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نیک ہوتا، اتنا دیندار ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ بھئی میں تو دینداروں کے ساتھ ہوں، میں تو نیکوں کا والی ہوں، میں تو نیک لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں، تو پھر یہ نیک لوگوں کے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے؟ تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنے ہی آزمائشیں میں ڈالتا ہے اور اتنے ہی ان کو مشقت اور تکلیفوں میں دنیا میں رکھتا ہے تاکہ یہ آخرت میں میرے پاس پورا کامیاب ہو کے آئے۔